رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم۔ اس بابرکت مجلس کے جناب صدر، اس جامعہ کے مدیر حضرت مولانا مفتی محمد داؤد صاحب، مولوی عبد المنان صاحب، جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ولی محمد ترابی صاحب، مولانا معراج الدین مخلصیار صاحب، اور اس پنڈال میں موجود ہمارے علماء کرام، قبائلی زعماء اور ہمارے خواتین، مائیں، بہنیں، بچیاں، آپ سب کی اجازت سے میں علماء کرام کی موجودگی میں بالکل ایک بیادبی سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کروں، لیکن چونکہ حالات کے تقاضے ہیں، جمعیت علماء اسلام نے مجھے حلقہ PB40 کوئٹہ 3 کے لیے نامزد کر دیا ہے، تو مجھے آپ کے پاس آنا پڑا اور اس جلسے میں مجھے شرکت کرنا پڑا۔ 2-3 باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی پوری طاقت اپنے دبدبے سے اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ ہم اسلام کو اور شاعر اللہ کو اور اسلامی کلچر کو اس صفحہ ہستی سے کیسے مٹائیں اور اس صفحہ ہستی سے ہم اس کو نیست و نابود کیسے کریں۔ ایک جرمن مشہور رائٹر ہے، ان کے الفاظ ہیں، دارالعلوم دیوبند پوری دنیا کے نقشے میں دارالعلوم دیوبند پر ایک ریڈ لکیر کھینچا ہے کہ اس سرزمین پر آج کل کے حالات میں یہ فساد کا جڑ ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند پر جو لکیر کھینچی ہے یہ فساد کا جڑ ہے۔ تو اس کی جو ریزن بیان کی گئی ہے، اس کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کیوں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا اس ریڈ لکیر سے جو تصوف کی دنیا ہے وہ بھی یہاں سے اٹھتی ہے، جو جہاد کی آواز ہے وہ بھی یہاں سے اٹھتی ہے، جو دعوت تبلیغ کی آواز ہے وہ بھی یہاں سے اٹھتی ہے، جو درس تدریس کی آواز ہے وہ بھی یہاں سے اٹھتی ہے، جو سیاست کی آواز ہے وہ بھی یہاں سے اٹھتی ہے۔ اگر ہم ان جیسے لوگوں کی عزائم کو ناکام کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے کلچر، ہمارے روایات کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کیا کوششیں کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے جیسے ہم لوگوں نے پچھلے ادوار میں سنا، سوشل میڈیا کے دور ہے، ہم لوگوں نے دیکھے بہت خوش نما نعرے تھے، میرے جسم میری مرضی کی آواز لگے تھے، جو ہم اپنے حلقے احباب میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ مختلف انجوز کے ذریعے، مختلف نام کے ذریعے ہمارے روڈوں پہ نکلے، اسلام آباد میں نکلے، لاہور میں نکلے، کراچی میں نکلے۔ ایک جنگ غفیر ہوا کرتا تھا، ایک مخلوط جلوسے ہوا کرتے تھے جس میں خواتین، جس میں مرد شریک ہوتے تھے، جس کے مختلف پوسٹر جو آپ لوگ اپنے معاشرے میں، جو آپ لوگ اپنے خواتین یا اپنے مہذب کلچر میں وہ آپ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے، ایسے نعرے خوشنما نعرے تھے۔ یہ کہاں سے اٹھتے تھے؟ یہ ہمارے کلچر کو، یہ ہمارے اسلامی روایات کو، یہ ہمارے اپنے جو شاعر ہے، جو ہمارے اپنی کلچر ہے، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم
صالح معاشرے کے لیے کردار ادا کریں تو ہمیں علماء کا ساتھ دینا ہوگا. علماء ہمارے ملک میں دینی مراکز جو ہے وہ علماء نے آباد کیے ہیں. ہمارے اور آپ کے بچوں کی جو مستقبل ہے اس کے لیے فکر مند علماء حضرات ہیں. ہمارے ملک میں ایجوکیشن ادارے بہت سارے ہیں. ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہے. ہمارے ٹیچرز حضرات، ہمارے لیکچرر حضرات، ہمارے تعلیمی اداروں کے جو اساتذہ ہیں لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں، پھر بھی ہمارے اسکول کے بچوں اور بچیوں کی اصلاحی یا اس کی جو اخلاقیات ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ ہم اور آپ سب اس سے واقف ہیں. لیکن ہمارے دینی مدارس کے علماء کرام شیوخ اعظام 5,000 تنخواہ سے لے کر جو سب سے زیادہ شیخ الحدیث کی تنخواہ 12,000 تک ہوگی، وہ اس صالح معاشرے کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے بچوں اور بچوں کو جو پڑھاتے ہیں، ہمارے مدارس جو چندے سے، ہمارے مخیر حضرات کے چندے سے چلتے ہیں. ہم بھی ایک ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک ایک اسلامی ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ آزاد ہوا ہے. اور ہمارا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرے تو ہم سنتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے حکمرانوں سے پوچھے کہ آپ نے اپنے بجٹ میں ان مدارس کے لیے، ان مساجد کے لیے کیا کردار ادا کیا، آپ نے ان مدارس کے لیے جو یا مساجد کے لیے بجٹ میں کوئی رقم آپ نے مختص کی؟ آپ نے تو مندر کے لیے مختص کی ہے، آپ نے تو چرچ کے لیے مختص کی ہے، آپ نے تو تعلیمی اداروں کے لیے مختص کی ہے، لیکن ایک دینی اصلاحی مراکز کے لیے جو آپ کی دینی اصلاح کرتے ہیں اس کے لیے کوئی رقم مختص کی؟ تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانا ہوگا کہ ہم یہاں پہ موجود اگر علماء کرام آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس آواز کو سپورٹ کرنا ہوگا. اس آواز کو یہاں تک اتنا سپورٹ کرے کہ ہمارے حکمران کو اس بات کی فکر ہو جائے کہ ہمارے صالح معاشرے کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں علماء کرام یا مساجد یا دینی مراکز جو کردار ادا کر رہے ہیں، ہم اس کی بجٹ کے لیے یا اس کے جو مخیر حضرات ہیں اس کے لیے کردار ادا کریں، اس کو فائنانس میں سپورٹ کریں. اس کے جو مدارس کے جو اکثر ایسے مدارس ہوتے ہیں وہ جو کرائے کے مکانات میں ہوتے ہیں، اکثر مدارس اس کی بلڈنگ کے لیے اگر ہم کردار ادا کریں، مخیر حضرات بھی کردار ادا کریں اور ہم حکمران سے بھی یہ استدعا کریں کہ خدا را ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے اسلامی کلچر کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اس حلقہ پی 40 کے لیے نامزد ہوں. یہاں ہمارا مقابلہ ایک ہزارہ سے ہے. پچھلی مرتبہ بھی مولانا ولی محمد ترابی صاحب اس حلقے کے نامزد امیدوار تھے جو 570 ووٹوں سے ہارے تھے. اس مرتبہ بھی اگر ہم کوشش کریں، جمعیت علماء اسلام کا پوزیشن بہت زبردست ہے. پچھلے مرتبہ ہمارے 37,000 ووٹ تھی، اس مرتبہ ہمارے 63,000 سنی آبادی کی 63,000 ووٹ ہے اور ان کی 20,000 ووٹ ہے. اگر ہم یکجا ہو کے نکلے اپنے ووٹ کے لیے کردار ادا کریے، پرچی ہم معمولی پرچی نہ سمجھے، یہ پرچی جو ہے قوموں کی تقدیر تبدیل دیتے ہیں. قوموں کی تقدیر اس پرچی سے وابستہ ہے. اگر ہم اس کے لیے کردار ادا کریں، ہم اپنے محلے میں یا اپنے گلی کوچوں میں یہ کردار ادا کریں کہ ووٹ کے دن نکلے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے، اپنے صحیح جو آپ کے معاشرے میں یا آپ کے صحیح ترجمانی کرے، اس کے لیے اپنے ووٹ کاسٹ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.